نبی اسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے 5 خوبیاں ایسی دی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں دی. نمبر 1، پوری زمین میرے لیے سجدہ گاہ بنا دی. پہلے صرف مسجد میں نماز ہوتی تھی، میرے امتی جہاں چاہے نماز ادا کریں. نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت میرے لیے حلال کر دیا. جنگوں میں کافروں کا چھوڑا ہوا سامان، اگلے زمانوں میں آسمان سے آگ آتی تھی جو سورہ آل عمران میں ہے، وہ اسے جلا دیتی تھی. میری امت کے لیے حلال اللہ نے کر دیا کہ امت استعمال کر سکتی ہے. نمبر 3، 1 مہینے کی مسافت سے اللہ تعالیٰ نے میری مدد فرمائی. 1 مہینے کی مسافت سے میری فوجیں 1 مہینہ دور ہوں دشمن پہ ڈھلا نہیں غزوہ تبوک میں 1.5 لاکھ کی فوج لے کے، سب سے بڑی سپر پاور رومن امپائر، اور حضور صرف 30,000 کا لشکر لے کے مدینے سے نکلے، وہ بارڈر چھوڑ کے بھاگ گیا جو پہلے دھمکیاں لگا رہا تھا. میری مدد فرمائی. چوتھی چیز، اگلے انبیاء جو تھے وہ کسی قوم اور قبیلے کے لیے ہوتے تھے، مجھے اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت کے لیے پیغمبر بنا کے بھیجا. وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، پوری انسانیت کے لیے. اور نمبر 5، اللہ تعالیٰ نے مجھے شفاعت کا اذن دیا. بخاری مسلم میں یہ 5 خصوصیات ہیں، اور مسلم میں 6ٹھی خصوصیت ساتھ مینشن ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ ختم نبوت فرمائی. وختم بی النبیون، مجھ پر سلسلہ نبوت کو ختم کر دیا. وہاں خاتم کا لفظ ہے، زیر والا، جو یہ کہتے ہیں نا خاتم کا لفظ دکھائیں، خاتم تو مور ہوتا ہے، خاتم بھی ہے مسلم کے اندر. بالکل مقدمہ واضح ہے، بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ 30 جھوٹے دجال نہ پیدا ہو جائے جن میں سے ہر شخص یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ اللہ کا پیغمبر ہے. حضور کہہ دیتے نا کہ ان دجالوں کو تو دجال کہنا، لیکن امتی نبی چھوٹے چھوٹے آیا کریں گے. قرآن و حدیث کو تو دور دور تک کوئی پتہ نہیں کہ کوئی امتی نبی آنا ہے. ہاں قرآن و حدیث کو یہ پتا ہے کہ دجال آئیں گے، وہ مینشن کر دیا. اور یہ جو بخاری مسلم کی حدیث ہے، یہ حدیث ابو داؤد اور ترمذی میں بھی ہے. اس میں الفاظ ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت میں 30 جھوٹے دجال پیدا ہوں گے جو دعوے نبوت کریں گے. ان میں سے ہر ایک شخص دعویٰ کرے گا کہ وہ اللہ کا پیغمبر ہے. پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا بچ جانا ان سے، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں. یہ بڑا اچھا موقع تھا کہ حضور کہتے ہیں کہ نہیں، امتی نبی آئیں گے. اور پھر اس کی پریکٹیکل مثال آپ دیکھ لیں جو بخاری مسلم میں مسیلمہ کذاب کا ذکر موجود ہے. نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں خواب دیکھا تھا کہ آپ کے ہاتھ میں 2 سونے کے کنگن ہیں. آپ کہتے ہیں میں نے خواب میں جب وہ کنگن دیکھے تو مجھے اس چیز کی تکلیف اور دکھ ہوا، کیونکہ سونا تو مرد کے لیے حرام ہے. خواب میں دیکھا نا، وہ ایک استارہ تھا. آپ کہتے ہیں میں نے پھونک ماری تو وہ کنگن غائب ہو گئے. اس کی تعبیر میں نے 2 جھوٹے پیغمبروں سے کی ہے، وہ طلحہ اسدی اور مسیلمہ کذاب. اور حضور کی زندگی میں مسیلمہ کذاب تو سامنے آ گیا تھا. وہ تو پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے خلاف جو جنگ کی، جنگ یمامہ جو بخاری میں آتا ہے، جس میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کو لیڈ کر رہے تھے، اور حضرت واشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے کیسا کفارہ بنایا کہ قاتل حمزہ بھی اور دوسری طرف مسیلمہ کذاب کو بھی قتل کیا. اور بڑے خوش ہوتے تھے کہ میں نے اسلام کے بہترین شخص کو قتل کیا، اس وقت میں کافر تھا، اور اسلام کے بدترین دشمن کا قتل بھی اللہ نے میرے ہاتھوں سے کروایا. تو اس کی وجہ سے وہ اللہ سے امید کرتے تھے کہ مجھے اللہ تعالیٰ بیلنس کر دے گا، انشاءاللہ ضرور کرے گا. تو صحابہ کرام کے تو دماغ میں نہیں تھا کہ اسے پوچھ رہے تھے کہ ابھی تو امتی نبی ہیں یا چھڑا نبی ہیں. جو چھڑا نبی ہیں تو تیرے خلاف قتال کرنے ہیں، تو جو امتی نبی ہیں تو خیر ہے، وہ تو سلسلہ جاری ہے. ختم نبوت کا عقیدہ بالکل کلیئر کٹ تھا، اس میں کوئی اس حوالے سے ابہام باقی نہیں تھا. ہاں اس طرح کے جھوٹے دعوے داروں سے ہمارا ایمان مضبوط اس لیے ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ آپ نے سچ کہا تھا، جن جن کا آپ نے بتایا تھا ایک ایک کر کے آ رہے ہیں. اور الحمدللہ ان کے خلاف صرف وہ لوگ جہاد کر رہے ہیں صحیح معنوں میں جو واقعی ان کے علمی دلائل کا جواب دیتے ہیں. خالی دعوے کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، ہم نے ایک ایک ان کے وسوسے کا جواب دیا ہے. لیکن ان کے پاس سب سے مضبوط چیز یہی ہے کہ جی اگر ساڑھے بابے نے کیتا ہے تو تھوڑے بابے نے بھی کیتا ہے. ہاں اندازہ کرو. چلو یہ آپ کے لوگوں سے تو بہتر ہے نا، تھوڑے لوگ تو کہتے ہیں تیرا کتا کتا تو میرا کتا ٹومی. یہ تو تھوڑے بزرگ فرقے والے کرتے ہیں، کم از کم انہوں نے ایمانداری کی ہے، انہوں نے کہا کہ تھوڑے نے بھی کم پایا سی، ساڑھے نے بھی پایا. اور پھر آ کے باتیں ہمیں کرتے ہیں، وہ تم لوگ خدا کے لیے نکلو ادھر سے، کس دنیا میں رہ رہے ہو؟ تم لوگوں نے یہ سارا دین کا جنازہ نکالا ہے، یہ تم لوگوں کے بزرگوں نے ساری ان کو چیزیں پرووائڈ کی ہیں. ٹھیک ہے، اللہ سے ڈر جائیں. ہمارے اوپر الزام لگاتے ہیں جی یہ لوگ جی قادیانیوں کے لیے سافٹ کارنر رکھتے ہیں. سرکار اگر ہم چشتی رسول اللہ اشرف رسول اللہ کا دفاع کرنے والوں کے لیے سافٹ کارنر رکھتے ہیں کہ انہیں پیار محبت سے سمجھا رہے ہیں، تو ہم دنیا میں بسنے والے ہر انسان چاہے وہ کافر ہے یا مسلمان اس کے لیے یہ سافٹ کارنر رکھتے ہیں کہ اسے جہنم میں جانے سے بچا لیں، اس کے بابوں کی غلطیاں اس پہ ہائی لائٹ کر کے. یعنی دینی تبلیغ کو یہ سافٹ کارنر کہتے ہیں. تو سرکار پھر نکلو،
تہاڈیاں زندگیاں آرام ہونی چاہیے نے. آپ کے مدرسوں میں جو لاکھوں اسٹوڈنٹ پڑھ رہے ہیں ان کی رات کی نیندیں حرام ہو جانی چاہیے. اگر آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے ان کو قتل کرنا ہے تو نکلو سرکار باہر. کیا کر رہے ہو؟ میرے بھی الزام لگا رہے ہیں جی اس نے کہہ دیا کہ جی وہ یہ اہل کتاب والی کیٹیگری میں کفار میں فالو کریں گے. اور سرکار جب کافر کہہ دیا تو باقی باتیں چھوٹی ہوگی. نہیں یہ اہل کتاب سے بدتر ہے. سرکار میں نے ریشو پروپورشن کی بات کی تھی کہ اہل کتاب قرآن بخاری مسلم کو نہیں مانتے, قادیانی مانتے ہیں. لیکن جس طرح آپ کے بابوں نے آپ کو دھوکہ دیا کہ دنیا میں 80% مسلمان بخاری مسلم کو مان کے بھی بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھ رہے ہیں, حالانکہ بخاری مسلم میں نماز رفع الیدین کے ساتھ ہے. اور قادیانی بھی ماشاءاللہ آپ کے حنفی بھائی ہیں, وہ بھی بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھتے ہیں. ہاں ماشاءاللہ, ہاں ماشاءاللہ ماشاءاللہ. حنفی دیوبندی, حنفی بریلوی, حنفی قادیانی آئے ہو نا داڑ تلے, سانو گلا کر دیو تہاڈی نماز قادیانی والی ہے. ہم تو بخاری مسلم کے مطابق نبی علیہ السلام کی جو حدیث ہے رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرتے ہیں. اور بلکہ وہ ان کا جو اس وقت بڑا ہے اس نے تو ویڈیو میں کہہ دیا کہ ہم حنفی ہیں, ہم نے وہ ویڈیو بھی ڈسپلے کروا دی ہے. We follow generally Imam Abu Hanifa's fatwa were very largely accepted by the ulama, and unless we find reasons to disagree with him, we would generally follow the fiqh Hanafiya. Investigate personally directly. The overbearing principle should be that you follow Hazrat Imam Abu Hanifa. This is entirety to the Jawata. تو یہ لوگ اس طریقے سے دھوکہ بازی کر کے تو میرے اوپر الٹا الزام لگانا شروع کرتے ہیں. جو بندہ دفاع کر رہا ہے کہ جی یہ ان کے لیے سافٹ کارنر رکھتا ہے, تو میں نے اس کانٹیکسٹ میں بات کی تھی کہ انہیں بات سمجھانا آسان ہے اس حوالے سے. یہ نہیں میں نے کہا تھا کہ وہ مطلب کوئی مسلمان ہے, ٹھیک ہے. ویسے ان کا یہ دل کرتا ہے. میں اگلے دن اپنے بھائیوں کو کہہ رہا تھا شکر کریں کہ آج کا دور نہیں تھا, ورنہ 73 کے آئین میں صرف قادیانیوں نے کافر نہیں ہونا تھا. ہاں جی, سوشل میڈیا کے دو ہی کنگ ہیں, ایک عمران خان, دوسرے انجینئر صاحب. تسی کیا سمجھتے ہو کہ آج اگر یہ قومی اسمبلی میں مسئلہ چل رہا ہوتا تو صرف قادیانیوں نے فارغ ہونا تھا, یا چشتی رسول اللہ اور اشرف رسول اللہ پارٹی نے بھی فارغ ہونا تھا, یا وہ فارغ نہ ہوتے ایٹ لیسٹ انہوں نے اپنے بابوں کو فارغ کر دینا تھا. کیونکہ وہ کہتے ہیں نا باندری دے جو پیر سڑ دے نا تو اپنے بچے تھلے دے دیا. ہاں اے مولویاں دے جو چندے بند ہوتے ہیں نا یہ اپنے بابے بھی پیر تھلے دیں گے کہ نہیں جی ٹھیک ہے ان کو فارغ کریں, جی ٹھیک ہے فارغ ہے ہماری طرف سے, ٹھیک ہے. اور اس وقت انجینئر صاحب کو انہوں نے اپنا امام مانا ہونا تھا کہ ٹھیک ہے جی انجینئر صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں. اللہ کا شکر ادا کریں کہ پلے وقت بچ گئے, ورنہ تہاڈا بھی رگڑا لگ جانا سی. نہیں تو میں تے کمپین چلا دینی سی. اگر یہ چل رہا ہوتا قومی اسمبلی میں مسئلہ, میرا روزانہ کلپ آنا سی کہ بھائی نہیں اگر انہیں بحث ہی چاہے انہیں فارغ کرو, اے سارے بابے تو ساری جان چڑھاؤ. ہاں وہ تو بڑا پلا ویلا سی بچ گئے ہو, لیکن وہ آپ قانوناً تو بچے ہیں, لیکن علمی طور پہ اور معاشرتی طور پہ ہماری ویڈیوز کی برکت سے آپ کی روحانی موت ہو چکی ہے, یا شیطانی موت کہہ لیں, یا روحانی موت ہو چکی ہے الحمدللہ. کیا رہ گیا, منہ چباتے پھر رہے ہیں. دیکھیں ایک زمانہ تھا یہ لوگوں کو کہتے تھے گستاخ. اب یہ کلپس بناتے ہیں لوگ, جی ہمارے فرقے والوں کو چشتی رسول اللہ پارٹی کہتے ہیں. اور تسی کدے تکیا سی کہ بریلوی اتنا ڈیفینسو موڈ ہے کہ جڑے پوری دنیا کو گستاخ رسول کہندے نے, آج وہ بھیک مانگ رہے ہیں ہم سے کہ ہمیں چشتی رسول اللہ پارٹی. تو کر دیو نا, نہیں کمائیں گے کیا جو غلط ہے. اعلیٰ حضرت نے بھی سبا سنابل کی تعریف کیا ہوگا, رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے وہ کتاب, اور فتاوی رضویہ میں یہ لکھا, اس کتاب کے اندر بھی چشتی رسول اللہ نکل آیا ہے. دو ہی صورتیں, یا تو اعلیٰ حضرت نے جان بوجھ کے یہ کیا تو پھر تو آپ ان کے اوپر ذرا فتویٰ لگائیں, اور اگر اگنورنس میں کیا تو اعلیٰ حضرت کا علم بھی فارغ, علم الغیب بھی فارغ, اور 800 سال سے سارے بزرگوں کا علم غیب فارغ جو کتابوں میں چھاپتے ہیں. آئے ہو نا داڑھ تھلے, باتیں ہمیں کرتے ہو. جس کا جو دل کرتا ہے جو اٹھ کے جو انجینئر صاحب نے کہہ دیتا وہ جاؤ, اور کوئی کام نہیں. اللہ کے بندو, میں اکثر کہتا ہوں کہ دو بندوں کی وجہ سے لاکھوں لوگوں کا چولہا جل رہا ہے پاکستان میں, ایک عمران خان صاحب اور دوسرے انجینئر صاحب. عمران خان صاحب روزانہ کوئی ایک بیان دے دینے, سارے صحافی اس تے وی لاگ بنا دینے, پیسے کما رہے ہیں, سارے ٹی وی ٹاک. آج عمران خان کو اگر پالیٹکس سے نکال دیں, میں اس وقت نہ ان کی سپورٹ میں بات کر رہا ہوں نہ ان کے اختلاف میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں. پوری آپ کی پالیٹکس, پورے ٹی وی کے ٹاک شوز, سارے کے سارے سوشل میڈیا پہ جتنے بھی چل رہے ہیں وی لاگس, خان صاحب کے ایک بیان پہ چل رہے ہوتے ہیں جو روزانہ وہ ایک دیتے ہیں, ان کی روزی روٹی لگائی ہوئی ہے. یا پھر مولویوں کا چل رہا ہے تو میرے خلاف ایک کلپ, وہ جی انجینئر صاحب نے کہہ دیا کہ جی اگر قادیانی ہمیں مسلمان مان لیں تو ہم انہیں کافر نہیں کہیں گے. یار میں نے تعلیق مل بحال ایک بات کی, اور جب میں نے پہلی دفعہ بھی کی اس وقت بھی پورا بریف کیا. یہ بھی بعض مولوی کہتے ہیں نہیں ساڈے پڑھنے دے ہوتے پھر اگویں ایکسپلینیشن دینا, وہ تہاڈی کی اوقات ہے نہ سو ادھروں, تہاڈے بزرگاں نوں اسی کچھ نہیں سمجھتے. لیاؤ میری ویڈیو کلپیں چھوٹی چھوٹی کاٹی ہوئی, پہلے دن سے میں پوری بریف کر کے بات کرتا ہوں. جب سٹارٹ کیا میں نے پوری تمیز بنائی کہ میں ایک بڑا بھاری جملہ بولنے لگوں, اس میں سے لوگ غلط رزلٹ بھی نکالیں گے, لیکن میں کلیئر کر دوں. سب سے بڑا ثبوت ہے یہ جو آپ کو کلپ بھیجتے ہیں نا, انہیں کہیں اوریجنل ویڈیو بھیجو, قیامت تک ٹائم دے دو, اوریجنل ویڈیو نہیں چینل لبدی. کیوں کہ انہوں نے بھی پروپیگنڈے والی ویڈیو جہاں سے کٹی آتی آگے کر دیتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں, ہم بتاتے ہیں اوریجنل ویڈیو یہ تھی, یہ آیت تھی, یہ حدیث تھی. اب بتاؤ جب قرآن میں آیا قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین, اے نبی تم فرماؤ اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا سب سے پہلے میں اسے پوج رہا ہوتا.
قرآن میں جب لم یلد ولم یولد نازل ہو چکا تھا تو قرآن کی اس آیت کا کیا مقصد تھا کہ اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو اے نبی تم فرماؤ میں اسے پوچھ رہا ہوتا. جب اللہ کہہ رہا بیٹا ہی کوئی نہیں, اسے کہتے ہیں تعلیق بالمحال, کہ اگر ایسا ہوتا تو ایسا ہوتا. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے لم یلد ولم یولد, لیکن پھر اللہ تعالیٰ سورہ زمر میں خود کہہ رہا ہے کہ اگر اللہ نے اپنا کوئی بیٹا بنانا ہوتا تو اپنی مخلوق میں سے جسے چاہتا چن لیتا. بھئی جب اللہ خود کہہ رہا ہے کہ میرا کوئی بیٹا نہیں ہے, پھر کیوں بیٹا بنانا ہوتا؟ تو یہ سمجھانے کے لیے تھا کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ کے بیٹے نہیں ہیں, سمجھانے کے لیے تعلیق بالمحال, کہ اگر ایسا ہوتا تو یہ ہو رہا ہوتا. اس میں میں نے کہا تھا کہ اگر قادیانی مجھے مسلمان مان لیں تو میں انہیں کافر نہیں کہوں گا, اس لیے کہ جب وہ مجھے مسلمان مان رہے ہوں گے باوجود اس کے کہ میں غلام احمد قادیانی کو نبی نہیں بلکہ دجال مان رہا ہوں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ غلام احمد قادیانی کو نبی نہیں مانتے, کیونکہ جو شخص غلام احمد قادیانی کو نبی مان رہا ہوگا تو وہ اس کو دجال کہنے والے کو کیسے مسلمان مان لے گا؟ کیا نبی علیہ السلام کی نبوت کے انکار کرنے والے کو مسلمان سمجھتے ہیں؟ نہیں. تو یہ تعلیق بالمحال سورۃ الاعراف میں آیا کہ کافر اور منافق اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ سوئی کے ناکے سے اونٹ نہ گزر جائے. یہ عرب کا محاورہ تھا. اب آپ کہیں جی قرآن میں لکھا, کوئی یہ سمجھانے کے لیے کہ جس طرح سوئی کے ناکے میں سے اونٹ نہیں گزر سکتا اس فزیکل ورلڈ میں, اس طرح کافر بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتے. یہ مطلب نہیں تھا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تو قادر ہے, اللہ تعالیٰ سوئی کے ناکے سے اونٹ گزارے گا اور سارے کافروں کو جنت میں بھیج دے گا. یہ مطلب تھا کہ اللہ تعالیٰ کا بات کرنے کا نہیں. تعلیق بالمحال, محال وہ چیز کہتے ہیں جو امپاسبل ہے اپنی ڈیفینیشن میں. تو یہ تعلیق بالمحال ہے کہ جس شخص کو وہ نبوت کلیم کیے ہوئے ہیں اس کے انکاری کو مسلمان مان لیں. نہیں, ایسے ہو ہی نہیں سکتا, ناٹ ایٹ آل, کبھی بھی نہیں ہوگا. ہم نہیں یہ کرنے کو تیار, وہ کیسے تیار ہوں گے؟ ویسے آپ کو پیار محبت میں کوئی کہہ دینا کہ آپ ہمارے مسلمان بھائی ہیں, نہیں, اس طرح نہیں سرکار. آج سے 12-13 سال پہلے میرے پاس کچھ قادیانی آئے تھے, میں نے انہیں بڑے پیار محبت سے پورا سمجھایا, دھوکے بتائے غلام احمد قادیانی کے جو آیات اور احادیث سے. میں نے کہا کھول کے پڑھو, یہ ایسے لکھا ہوا ہے. تو ایڈ پہ انہوں نے کہا کہ لی بھائی آپ مسلمان ہیں ہمارے نزدیک. میں نے کہا سرکار آپ کے پاس تو علم ہی نہیں ہے, آپ کسی مربی سے لکھوا کے لاؤ. آج جناب 12 سال سے زیادہ گزر چکے ہیں, دوبارہ واپس گئے, اور یہ نہیں ہے کہ دوسرے ملک چلے گئے ہیں, پاکستان میں جیلم شہر میں رہتے ہیں, ہمارے گلی محلوں میں رہنے والے لوگ ہیں, کیونکہ انہیں پتہ چل گیا کہ کوئی بھی یہ لکھ کے نہیں دے گا. تو یہ اتنا بڑا چھکا میں نے مارا, اور یہ وہ چھکا تھا جس کی بنیاد پہ قادیانی کافر قرار دیے گئے تھے. بھٹو صاحب کو کنفیوز کر دیا تھا دلائل نے, جب مرزا طاہر وہاں کھڑا ہوا تھا ان کا, تو اس وقت مولویوں نے چال چلی. ظاہر ہے مولویوں کا دماغ تو بڑی دور جاتا ہے, انہوں نے کہا بھٹو صاحب یہ تو آپ کو بھی کافر مانتے ہیں. اب بھٹو کو تو پتہ ہی نہیں تھا, بات کا رخ بدل دیا. بھٹو نے کہا ہاں جی بتائیں میں کیا ہوں. انہوں نے کہا جی ہاں جی آپ کافر ہیں جب نبی کا جو انکار کر رہے ہیں. انہوں نے کہا جی بنڈو انہوں میں اسلام کے کرنا ہے. اس کے اوپر قانون 73 کا بنا ہوا ہے, اور یہ باقاعدہ کتابوں میں لکھا ہوا, اخبارات میں چھپا ہوا. آج تک یہ فخریہ بیان کرتے تھے کہ ہمارے مولویوں نے کس چلاکی سے قادیانیوں کو کافر قرار دیا کہ انہوں نے کہا کہ بھٹو صاحب یہ آپ کو کافر مانتے ہیں. اردو میں سے خیال آیا کہ جی جناب نہیں وہ تو ہمیں مسلمان مانتے ہیں. ریف قریشی صاحب انہوں نے اپنی گال تو مکر گئے, اور پھر اس نے اپنے لیے اسکیپ روٹ بھی رکھا ہے اس آڈیو میں نا. وہ کہتا ہے کچھ باتیں مجھے یاد ہیں کچھ بھول گیا ہوں. کہ بے شمار ایسے قادیانی ہیں جن کی ویڈیوز اور جن کی تحریریں اس بات پر شاہد ہیں کہ وہ مسلمانوں کی تکفیر نہیں کرتے ہیں, لہٰذا یہ تعلیق بالمحال نہیں ہوا. مرزا محمد علی جیلمی صاحب کا یہ عذر میرے خیال میں یہ درست نہیں ہے, اور انہوں نے چند سال قبل اس حوالے سے میری بالکل ان سے بات ہوئی تھی, لیکن تعلیق بالمحال یہ انہوں نے کہا اور میں نے کہا ٹھیک ہے یہ تعلیق بالمحال ہے. ایسا کوئی معاملہ نہیں ہوا. باقی تفصیلات 2-3 سال پہلے کی بات ہے, وہ مجھے اس کی تمام جزیات اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے. باقی تفصیلات 2-3 سال پہلے کی بات ہے, وہ مجھے اس کی تمام جزیات اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے. باقی تفصیلات 2-3 سال پہلے کی بات ہے, وہ مجھے اس کی تمام جزیات اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے. میں نہ بولیا تو فون ہی منو اس گل دے کیتا کہ تو یہ گل کیوں کیتی ہے, آدھا گھنٹہ گل ہوئے اور اے ٹاپک ڈسکس نہ ہوئے, تھوڑی عقل کام کر دی ہے. کہتا اور بہت ساری باتیں ہوئی تھی, یہ نہیں ہوئی تھی. فون سٹارٹ اس سے اس نے کیا کہ انجینئر صاحب آپ نے قادیانیوں کے بارے میں سٹیٹمنٹ دی ہے. تو میں نے کہا جی وہ تو میں نے اس کانٹیکسٹ میں دی ہے, اور اچھا ان کا تعلیق بالمحال. پھر گپے شپے شروع کی, اور جو اصل بات جس کے لیے فون کیا وہ کہتا میں بھول گیا ہوں, اور یہ تعلیق بالمحال نہیں بنتا کیونکہ ایسے قادیانی بہت سے جو ہمیں مسلمان مانتے ہیں. مفتی صاحب ٹائم قیامت تک ہے, ایک قادیانی جو غلام احمد قادیانی کو نبی مانتا ہو اس کا فتویٰ لا کے دیں, جو ان کا انٹرنیشنل لیول پہ کوئی مربی ہو. میں آپ کی بات کو مان لوں گا اور اپنی غلطی سے رجوع کر لوں گا جو آپ کے ذوق میں غلطی ہے. ٹائم قیامت تک ہے. دیکھیں کتنا ہمارا جگر ہے. ہم یہ نہیں کہتے 24 گھنٹے کے اندر جواب نہ آیا تو میں جیت گیا. نہ جی آنے والی نسل آنے والی نسل جو کوئی جواب دے جائے, جاؤ لے کے آؤ. جو جانا مڑ کے واپس ہی نہیں آتا, گلا سنو انہاں دی.